قاہرہ میں بنو عبید کے دو بڑے محل تھے جو قصر شرکی اور قصر غربی کہلاتے تھے۔ دونوں محلات کے درمیان ایک بڑا میدان تھا۔ ایک زیر زمین سرنگ ان دونوں محلوں کو ملاتی تھی۔ قصر غربی در حقیقت عبیدیوں کا عشرت قلعہ تھا، جہاں وہ تفریح کی ہر نوع سے مزہ لیتے تھے۔ اس سے متصل گلشن کافور نامی باغ تھا، جس میں قصر غربی کے دروازے کھلتے تھے۔ نزدیک ہی بنو عبید کا آبائی قبرستان تھا۔ اس شہر میں بڑے بڑے کتب خانے تھے، جو کہ کرتبہ کے علمی خزانوں کے ہم پلہ شمار کیے جاتے تھے۔ قصر شرکی عبیدی سربراہ کی قیام گاہ تھی۔ وہ اپنے اہل و عیال، غلاموں، نوکروں اور باندیوں سمیت اس طلسم خانے میں رہا تھا۔ یہیں اس کا دربار لگتا تھا۔ بنو عبید کی دولت و سرود کا یہ عالم تھا کہ قصر شرکی میں عبیدی حکمران کی نشست خالص سونے کے تخت پر ہوا کرتی تھی، جس کے آگے سونے کی جعلی آویزاں تھی۔ شاہی ایوان مکمل طور پر سونے سے تما تھا۔ بنو عبید کا یہ قصر 4000 کمروں پر مشتمل تھا۔ اس عمارت میں ایک بالا خانہ تھا، جہاں ہر شام عبیدی سربراہ عوام کو اپنا دیدار کراتا تھا۔ اس سے کچھ دور وہ اندھا کنواں تھا، جس کی تہہ میں بنو عبید کے بے شمار مخالفین کے پنجر پڑے تھے۔ بنو عبید کے خزانے میں دنیا بھر کے بے مثل اور نادر و نایاب جواہر کا انبار تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا زمرد، جس کی پیمائش 1 بالشت تھی، اسی خزانے میں تھا۔ یہاں جبل نور نامی ایک بے نظیر یاقوت بھی تھا، جس کا وزن 2400 کیرٹ تھا۔ بنو عبید نے ابتدا ہی میں جبر و تشدد کے ذریعے اپنے ہر مخالف کو اس طرح کچل دیا تھا کہ ان کے آخری دور تک مقامی طور پر ان کے خلاف کوئی مضبوط مخالف تحریک برپا نہ ہو سکی۔ انہوں نے شروع میں بے شمار سنی فقہا اور علماء کو قتل کرایا اور عوام کے جذبے مقاومت کو بالکل دبا دیا۔ 2 صدیوں تک ان کا رعب و دبدبا لوگوں پر چھایا رہا۔ اس خاموشی سے فائدہ اٹھا کر بنو عبید نے مصر کو تعمیری لحاظ سے اوج کمال تک پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے حقوق غصب کرنے میں وہ ہر حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بار بار اسلام دشمن طاقتوں سے گٹھ جوڑ کیا، جس سے دشمنان اسلام کو بحیرہ روم کے ساحلوں پر تسلط کا موقع ملتا رہا۔ اسی لیے ان علاقوں میں مسلم ریاستیں روز بروز کمزور ہو رہی تھی۔ اس امن و امان، راحت و آسائش، بے پناہ سرود اور فارغ البالی نے رفتہ رفتہ حکمران طبقے کو سست اور آرام پسند بنا دیا، اور آخرکار بنو عبید تمام کاروبار حکومتی وزراء کے کاندھوں پر ڈال کر خود محض عیش و عشرت کے لیے وقف ہو کر رہ گئے۔ وزراء کی منمانیوں نے کچھ ہی عرصے میں حکومت کو کمزور تر کر دیا۔ عوام اور حکام کی برائے نام رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ کمزور حکومت محض اسی لیے باقی تھی کہ اس کے سنی ہمسائے دوسرے ملکوں میں مداخلت کے عادی نہ تھے۔ 5ویں صدی ہجری کے اواخر میں ملک شاہ سلجوقی کے شام پر حملوں کے بعد عبیدی حکومت کا خاتمہ یقینی نظر آتا تھا، مگر ملک شاہ شام کی مہمات کو ادھورا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔
پھر نصرانیوں کے شام کے ساحلوں پر دھاوے اور القدس کے سقوط کے بعد سلجوکیوں میں اتنا دمخم ہی نہ رہا کہ وہ مصر کی طرف توجہ دے سکتے۔ اس طرح بنو عبید کا مصر سلجوکی حکمرانوں اور ان کے ورثاء سے مکمل طور پر محفوظ ہو گیا۔ مورخین نے تسلیم کیا ہے کہ خود عبیدی حکمرانوں نے اقوام یورپ کو شام پر حملے کی ترغیب دی تھی تاکہ وہ سلجوکیوں کی توجہ مصر سے ہٹا سکے۔ اگرچہ شام کے ساحلوں پر قبضے کے بعد عیسائی سورما مصر پر حملے کے لیے پر تولنے لگے تھے، مگر بنو عبید نے بے شمار دولت بطور خراج ادا کر کے ان کے فوری حملے کا خطرہ ٹال دیا تھا۔ 5ویں صدی ہجری کے وسط کے اس نازک زمانے میں ہم 3 طاقتوں کو مشرقی وسطی کے سنگم پر آمنے سامنے دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ساحل شام اور القدس پر قابض عیسائی تھے، دوسری جانب شام کا جواں حوصلہ حکمران نور الدین زنگی تھا۔ ان دونوں باہم متحارب طاقتوں کے سامنے تیسری طاقت خلافت مصر کی تھی، جو اس وقت ان دونوں کی بنسبت عسکری لحاظ سے کمزور تر اور مالی اعتبار سے بالا تر تھی۔ نصرانی اور نور الدین زنگی دونوں یہ جانتے تھے کہ جس نے مصر پر پہلے قبضہ کر لیا وہی پورے شام کا مالک ہے۔ مصر کے عبیدی حکمران جو کہ اس وقت اپنے وزراء کے ہاتھوں میں کھلونے بنے ہوئے تھے، کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، مگر حکومت کے سیاہ و سفید پر قابض ان کے وزراء اس صورتحال کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اس لیے وہ نت نئی چالوں سے کبھی فرنگیوں اور کبھی نور الدین زنگی کو فریب دیتے رہے۔ مگر سیاسی شطرنج کی اس بازی میں ایک موقع پر مصری کھلاڑی ایسی فاش غلطی کر بیٹھے جس نے ان کی پوری حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ان دنوں مصر کا حکمران آزد نامی ایک نوعمر اور نا تجربہ کار نوجوان تھا۔ اس کا ماتحت شاور سادی نامی ایک ہوشیار عرب وزیر تھا جو سارے نظام حکومت پر حاوی تھا۔ اصولی طور پر وہ مصر کے بالائی علاقے کا گورنر تھا، مگر عملاً وہ پورے مصر پر اس کا راج تھا۔ 558 ہجری میں اس کی وزیر اعظم زریق بن طلائع سے چپکلی شروع ہوئی، جس کا انجام یہ ہوا کہ شاور نے وزیر اعظم کو قتل کر کے خود مصر کا قلمدان وزارت سنبھال لیا۔ اس صورتحال سے اس کے سیاسی مخالفین انگاروں پر لوٹنے لگے۔ انہوں نے برکیہ کے نام سے ایک مسلح گروہ بنایا جس کا لیڈر زرغام نامی ایک سالار تھا۔ زرغام نے چند ماہ بعد دارالوزارت پر بزور شمشیر قبضہ کر کے شاور کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ زرغام دولت بنو عبید سے اتنا متنفر تھا کہ عبیدی امراء اور عمائد کو چن چن کر قتل کرتا جا رہا تھا۔ بظاہر وہ مصر کا وزیر اعظم تھا، مگر در حقیقت اس ملک کا مطلق العنان حکمران بن چکا تھا۔